نہیں، میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ امام علی مقام سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت تھی، وہ انداز تھا جو آپ نے دنیا کے سامنے دکھا دیا لوگوں کو کہ کتنا عشق و محبت ہے نانا کو اپنے نواسے سے۔ آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا۔ قرآن حکیم فرقان حمید اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے یہ فرما رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہو کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ میں جو کچھ یہ کر رہا ہوں اس کے بدلے میں مجھے تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہیے، کوئی دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، لیکن میں قربہ کی محبت چاہتا ہوں۔ بے شک۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے کچھ قراب الدار بعید کے ہیں اور کچھ قریب کے ہیں، بے شک۔ اور کچھ بہت ہی زیادہ قریب کے ہیں۔ تو بعید والوں کی بھی ادھر بھی جو ہے نا توجہ چاہیے کہ اجرن الا المودۃ فی القربہ، تو وہ ان کے لیے بھی جو ہے نا مودت چاہیے، اور جو قریب والے ہیں ان کے لیے بھی چاہیے، اور جو زیادہ قریب ہیں یعنی اقرب ہیں تو ان کے لیے زیادہ محبت چاہیے۔ بے شک، بے شک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی وہ صاحبزادی جن کی اولاد سے آپ ہیں، ان کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو ان کا جو مقام اور جو مرتبہ ہے تو وہ ازر من الشمس ہے۔ ہمارے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد افضلیت مطلقہ جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا ان کا ایک مقام ہے اور ان کا مرتبہ ہے، بے شک، بے شک۔ اور پھر جو ان کا مقام ہے بارگاہ رسول میں، تو وہی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام رشتے میں آپ کے نواسے ہیں، حکمن آپ کے بیٹے ہیں، سبحان کیونکہ آپ نے خود بھی فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، تو حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حسین کو حیات ملی ہے تو وہ میرے ذریعے سے ملی ہے، اور آگے میرے دین کو جو حیات ملے گی تو وہ حسین سے ملے گی۔ سبحان اللہ۔ وہ جو کہا جاتا ہے، حضرت خواجہ اجمیری نے فرمایا ہے کہ حق کا کہ بنا لا الہ ہست حسین، کہ گویا امام حسین علیہ السلام نے ایک نئے سرے سے لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھی ہے۔ تو یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقام اور یہ مرتبہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جو حدیث ہے، اس حدیث کے آخر میں یہ جملہ بھی آتا ہے سبت من الاسباط، کہ وہ میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ تو گویا سب کا معنی ہوتا ہے شاخ، تو نواسا ایک قسم کی شاخ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی کا نسب آگے بڑھتا ہے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ قربتیں بھی بیان فرمائیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ظاہری طور پہ جس طریقے سے حضرات امامین حسنین رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جو محبت کرتے تھے، تو اس کا اظہار ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں آپ کا سجدہ لمبا ہو گیا، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ اتنا لمبا سجدہ ہو گیا ہے۔ تو وہ پتہ یہ چلا کہ امام حسنین دونوں جو ہیں وہ آپ سجدے میں ہیں، تو کبھی ایک اوپر چڑھتا ہے تو کبھی دوسرا اوپر چڑھتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنا سجدہ ان حضرات کے کھیل کے لیے لمبا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اتنی محبت تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے تو ایک اس طرف کندھے پہ ہیں اور دوسرے اس طرف کندھے پہ ہیں، تو کسی صحابی نے دیکھا تو انہوں نے جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے کہا یا رسول اللہ یہ کیسی اچھی سواری ان کو ملی ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سوار بھی تو دیکھو کتنے شاندار سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان یہ حدیث ایک مقام پہ دونوں حضرات کے لیے ہے، اور ایک مقام پہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی ہے، الگ سے بھی ہے۔ تو بہرکیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے یہ ان کی ظاہری قربتیں تھیں۔ لیکن ایک میں اور بات عرض کروں گا، تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کا۔ ایک وہ عنایتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو اللہ تعالیٰ بغیر قسم کے عنایت فرماتے ہیں،
اور دوسری وہ عنایتیں ہیں جو کسب کے ذریعے سے فرماتا ہے۔ ٹھیک۔ انبیاء کرام اور رسل عظام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رسول بناتا ہے، جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ نبی نے بہت ساری عبادت کر رکھی ہے تو اس لیے اللہ ان کو نبی بنا رہا ہے، رسول نے بہت ساری عبادت کر رکھی ہے تو اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نبی بنا رہا ہے، یا انہوں نے بہت سارا مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نبی بنا رہا ہے۔ تو یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ اس کی عطا ہے اور اس کا فیضان ہے، یہ تو وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کو بھی ایسی نعمتیں ملی ہیں جو کسبی نہیں ہیں، اس حساب سے کہ آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس وقت، جی، انہوں نے تو انفاق فی سبیل اللہ نہیں کیا تھا، جہاد فی سبیل اللہ نہیں کیا تھا، ہجرت فی سبیل اللہ انہوں نے براہ راست نہیں کی تھی، ان کے ماں باپ نے کی ہے۔ تو گویا کہ بظاہر ان کا کوئی ایسا بڑا عمل جس کو کہتے ہیں تو وہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی جوانوں کا سردار فرمایا۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ بظاہر اس وقت تو جب ان کو کہا گیا کہ یہ نہیں ہے کوئی آپ کا ایسا عمل نہیں ہے کہ یہ اس کی بنیاد پہ یہ بات کہی جائے، لیکن ان کے جو مستقبل میں عمل ہونے والے تھے تو اللہ جل جلالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو فرمایا کہ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ تو بہرکیف یہ وہ نعمت ہے کہ جو ان حضرات کو بغیر کسب کے ملی ہے، جو جیسے رسولوں کو اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی بغیر کسب کے بنایا، بغیر محنت کے اور مشقت کے اور بغیر کسی عمل کے، کیونکہ کسبی نہیں ہے نبوت اور رسالت، تو اس طریقے سے ان کا جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا وہ بھی کسبی نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہے۔ تو ان کے مرتبے کا اظہار جو ہے وہ آج بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی امت کو حضرت علی کے بارے میں اور حضرات امامین حسنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں بہت ساری نصیحتیں کی تھی اور بہت ساری وصیتیں کی تھی، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراتب کو بیان فرمایا، اور من کنت مولا فعلی مولا فرمایا، اور یہ بھی فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اور یہ بھی فرمایا کہ انا و علی من نور واحدۃ، اور یہ بھی فرمایا انا و علی من نفس واحدۃ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی ہیں، اور پھر ایسی ان دونوں شہزادوں کے بارے میں بھی آپ نے بہت ساری باتیں فرمائی ہیں، اور امت سے یہ بات کہی ہے آپ نے کہ آل بیت کی محبت کی تعلیم دو اپنے بچوں کو، مطلب خود تو تم کرتے ہی ہو، تو یہ جو چیز ہے، یہ جو وصف ہے، یہ آگے منتقل ہونا چاہیے۔ تو اس کے منتقل ہونے کے لیے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ وصیت فرمائی کہ علموا اولادکم محبت آل بیت النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، کہ نبی اکرم علیہ السلام کے آل بیت کی محبت کی تعلیم اپنے بچوں کو دو۔ لیکن امت کے بعض لوگوں نے جو ان حضرات سے سلوک کیا ہے تو وہ بہت ہی غیر مناسب ہے، وہ بہت ہی نامناسب ہے، تو اس پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔